لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى المجد عليه الخاص محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه النجباء السعداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، اس کے ساتھ سے چند الفاظ ربط مسائل. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں میں نے دیکھا 9 ترجمے، شیعہ، سنی اور حدیث وہابی جو بھی کہیں آپ، ان سب کے ترجموں میں نچوڑ یہ نکلا تقریباً 6 لوگوں نے ترجمہ کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر کام کی بات نکالی مودودی صاحب نے، سچوں کا ساتھ دو، یہ ترجمہ علامہ مودودی صاحب نے. بہرحال اس آیت میں 2-3 لفظوں پر چند منٹ میں گفتگو کرنا ہے، تھوڑی سی مسائل کے لیے. اس میں 2 لفظ خاص ہیں، ایک ہے تقویٰ، دوسرے ہیں سچے صادقین. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو. تو تقویٰ اکثر میں زیادہ تر جو گفتگو کروں گا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تقویٰ ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی معراج ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد للہیت اور لقاء الہی کی منزلیں بہت قریب ہو جاتی ہیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان قبیلے قرار دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے جو بہت قیمتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں سب سے زیادہ مکرم، مقدس، پاکیزہ، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے. لیکن تقویٰ پر بحث کرتے وقت ہم جیسے لوگوں کی زبان بھی کانپتی ہے اور ہاتھ پیر بھی کانپتا ہے. یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ ہم کہیں نہیں ٹھہرتے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، میں اپنا ذمہ دار ہوں، اور اس میں اگر کچھ نصیحت کی اور کچھ واعظ کی باتیں آئیں گی تو وہ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو خود کہوں گا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. میں اپنے نفس کو ہدایت پہلے کروں گا، آپ حضرات تو مجھ سے بہتر ہیں. تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے سچوں کے ساتھ ہونے اور ساتھ دینے کے لیے پہلی بات جو کی وہ ہے ایمان، اس کے بعد تقوی، اس کے بعد سچوں کی معیت. ہم کو یقیناً اہل بیت کے ساتھ ہونے کا دعویٰ ہے، مگر اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد انسان معرفت اور عقیدت اور علم کی ان بلندیوں پر پہنچتا ہے جہاں ان صادقین کے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح بیٹھاتا ہے، اس طرح رکھتا ہے کہ جس طرح کشتی میں سوار ہونے کے بعد انسان کا اپنا وجود، اس کی اپنی حرکت و سکنات سب چیز کشتی کے حوالے ہو جاتی ہے. کشتی چلے گی تو وہ چلے گا، کشتی ٹھہرے گی تو وہ ٹھہرے گا. کشتی کا ہر اتھل پتھل، ڈوبنا، تیرنا، سب کچھ اس انسان کا کشتی کے حوالے. اسی لیے شاید رسول اللہ نے فرمایا کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلی فهو غرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ ہوا، منحرف ہوا، وہ غرق ہوا، تباہ ہوا. اہل بیت وہ کشتی ہیں، وہ سفینہ نجات ہیں کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. تو انسان کے اندر جب تقویٰ کا کمال، دیکھیے بہت دیر سے میں تقویٰ کر رہا ہوں، بچوں کو شاید یہ سمجھ آئے
تقویٰ کی سب سے ہلکی منزل، سب سے چھوٹی اور پہلے جینے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد اس کے اندر ایک شرمندگی اور پچھتاوے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کے بعد ایک خوشی کا اظہار ہو کے دل میں ایک مسرت اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹے درجے کا تقویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو، مجھے پہلے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کچھ ہدایت۔ تو انسان جب متقی اور پرہیزگار ہوگا تب وہ سچوں کے قریب پہنچنے کے لائق بنے گا۔ تقویٰ الہی کی منزل کے بعد انسان سچوں تک پہنچے گا، اور جب انسان سچوں تک پہنچا تو اب اللہ کا یہ مقصد ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی کے ساتھ ہونا، یعنی اللہ کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ان کا ساتھ ہو۔ سچوں کو اللہ نے بھیجا کائنات میں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے، مگر ان نمائندوں کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر سماج اور قوم کی اصلاح کی بات ہوگی تو اللہ یہ چاہے گا کہ ان 4-5 لوگوں کو، جتنے لوگوں کو میں نے بھیجا، انبیاء کرام، ائمہ معصومین، ان کا ساتھی بھی تو ہونا۔ وہ اکیلے تھوڑی اس کائنات میں ساری اصلاح کر دیں گے۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو اللہ یہ نظام ہدایتی نہ بناتا، سب کے ذہن کو منقلب کر دیتا، اچانک سب کے سب متقی پرہیزگار ہو گئے، تو جنت و جہنم کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سب سے پہلے کہا کہ تو کنزم مخفیہ فعبدت لک غیرک فخلقت الخلق فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ساری کائنات کا سسٹم جو بنایا گیا ہے، پوری کائنات خلق کی گئی ہے صرف اللہ کے اس ایک چاہنے پر، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب یہ صبح و شام جو ہو رہی ہے، یہ نماز، یہ عبادت، یہ شریعت، یہ انبیاء، یہ قرآن، یہ کتابیں، سب کچھ صرف ایک چاہنے پر ہے، اور اللہ کی وہ چاہ، اللہ کی وہ چاہ اہل بیت سے منسوب کیا ہے اللہ نے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت تم صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اہل بیت کی منزلت بہت عظیم ہے۔ آئیے میری گفتگو دوسری طرف نہ نکل جائے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، انسانوں کو، لوگوں کو، مومنین کو اللہ نے مومنین سے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور زبان مودودی صاحب سچوں کا ساتھ دو۔ یہ میرے بڑا کام تھا، میں اسی کے ساتھ چلوں گا، بھلے مودودی صاحب کو میں نہیں مانتا، مودودی صاحب کی تفسیر سے میں اتنا اتفاق نہیں رکھتا، میں فقہ جعفری کے جو مفسرین ہیں اور مترجمین ہیں ان کے ساتھ زیادہ وہ رکھتا ہوں۔ سچوں کے ساتھ ہونے کی جب بات اللہ نے کی ہے تو اللہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ سچوں کو پہچانوائے کہ سچے کون ہیں۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا تعارف کرانا، اس منزل تک پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے سچوں کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ ابھی محرم سے 6 دن پہلے ہم نے عید مباہلہ منائی۔ عید مباہلہ اتنی عظیم خوشی تو ہم منا لیتے ہیں، اتنی عظیم کامیابی اور فتح اسلام کا وہ منارہ ہے کہ جہاں سے اہل بیت کی صداقت، حقانیت، خلافت، ولایت، ساری چیزیں، اہل بیت کی بلندی اور پاکیزگی ساری امت پر، ساری امت اس چیز کو اس لیے بھی فراموش کر دیتی ہے کہ اگر مباہلے تک پہنچی، خلافت بھی گئی، صحابیت بھی گئی، جتنی زیادہ منزلتیں اور حدیثیں اور دوسرے کارخانے جو بنائے گئے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے دیگر فرقوں میں مباہلے اور غدیر سے بہت پرہیز کرتے ہیں۔ مباہلے کا بھی کچھ حد تک بیان کر دیتے ہیں، مگر وہی لے جا کے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کہ فلاں شخص کو خمس لینے کے لیے رسول اللہ نے منتخب کیا تھا، اور اس کی حدیثیں اس صحیح بخاری کی بتا رہا ہوں۔ تو پھر بات کدھر سے نکل جائے گی؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا تعارف اللہ نے کرایا ایک بار مباہلے میں، اللہ نے ہر مقام پر ان سچوں کو پہچانوایا، مگر مباہلہ وہ واضح نشانی ہے، وہ واضح دلیل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کے ساتھ اللہ نے قرآن کی سرٹیفکیٹ لگا دی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، کوئی بولے بیچ میں سے بہت خاص ہے، عَلَى الْكَاذِبِينَ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹے کو لاؤ، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، اور آنے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے پر لعنت کریں، جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کریں۔ کوئی بھی چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، سچ کی ضد جھوٹ، جھوٹ کی ضد سچ۔ اگر مباہلہ میں
नसाराए नजरान अहले बैत से मुबाहला करने को तैयार हो जाते, तब कहीं से कुछ गुंजाइश पैदा होती दीन के उन नाम नहाद और कलम फरोश मौलिकों में कि इनकी सदाकत पर कोई शक आ सकता था। मगर नसाराए नजरान का पूरी तरह से विड्रॉ कर लेना, पीछे हट जाना, इस बात की वाज़ेह और मुकम्मल दलील है कि अहले बैत जैसे सच्चे उस वक्त, बज़ाहिर हम जिस पीरियड की बात, उस वक्त पूरे उम्मत इस्लामिया में कहीं नहीं थे, तो इनकी सदाकत इस्लाम ने मानी, पूरे कुरान ने मनवाई और सारी तारीख में उम्मत इस्लामिया में सुबह क़यामत तक अहले बैत को सच्चा माना गया। कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब अहले बैत को सच, अच्छा मजे की बात, जब ये आयत नाजिल हुई, इस आयत की तफसीर में इब्न मरदविया हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि ये आयत मौला अली के लिए है, और इब्न असाकर ने दुर्र मंसूर में ये लिखा है कि जिल्द 3 सफ़ा 29 कि ये आयत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के इब्न असाकर रवायत करते हैं कि इस आयत में सादिकीन से मुराद मौला अली की ज़ात है। बहरहाल इनके सामने एक ज़ात थी, हमारे लिए तो अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, सब के सिफ़ात एक है। तो सादिकीन, हम इस मुकाम पर पहुँचे कि सादिकीन से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। अब अल्लाह ने जो हुक्म दिया कुनू मअस सादिकीन के सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ क्यों हो जाओ? अल्लाह जो ये चीज़, अल्लाह जब ये कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, इनका साथ दो, इनके साथ रहो, इनकी पैरवी करो, तो अल्लाह का ये मकसद है कि अल्लाह ने जो सिफ़ात इनके अंदर रखे हैं उन सिफ़ात से तुम अपने आप को मुज़य्यन करो, उन सिफ़ात से तुम मुश्तक़ हो, उन सिफ़ात और कमालात को अपने अंदर पैदा करो, ताकि मेरा जो ये मिशन है, मैं इस कायनात को ही जन्नत नुमा बनाना चाहूँ। जन्नत तो तुम्हें बाद में दूंगा है, ये सवाब और अज़ाब और बहुत सी चीज़ें हैं। इस मुकाम पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सवाब एक लालच है ताकि इंसान उस कमाल की तरफ पहुँचे। बच्चे, छोटे बच्चों को जब कहा जाता है बेटा तुम क्लास 5 में अगर पास हो गए या मेरिट में आए तो तुम साइकिल देना, तो माँ बाप का मकसद साइकिल नहीं होता। माँ बाप का मकसद बच्चे को पास करा के साइकिल देना नहीं है, वो चाहते हैं कि बच्चे के अंदर इल्म, तालीम और एक कमाल पैदा हो ताकि वो आगे बढ़े। तो ये सवाब की जो बात हर मकाम पर की जाती है, अल्लाह सवाब के जरिए हमें इस तरफ खींचना चाहता है कि मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ। अब्दी अतईनी हत्ता अजअलुका मिथली, मेरे बंदे मेरी इताअत कर यहाँ तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना। अल्लाह के अलावा कोई ये बात कहता तो शिर्क हो जाए। मेरे बंदे मेरी इताअत कर यहाँ तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा ना हय्युन, मैं ऐसा जिंदा हूँ कि कभी मौत नहीं, तुझे भी ऐसा जिंदा बना दूंगा कि हुम फीहा खालिदून हो जाएगा, जन्नत में हमेशा रहेगा। तो ये सिफात और कमालात पैदा करने के लिए अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ होने के लिए तकवा जरूरी है। तकवा के लिए इंसान का अल्लाह की मारिफत जरूरी है। जब इंसान किसी को पहचानता है, किसी को पहचानने के बाद उसकी पैरवी करता है, तब उस कमाल को पहुंचता है जिस कमाल का नाम करबला है। पूरी करबला कूनू मअस सादिकीन की मिसाल सरकार दो आलम के सहाबा, मौला अली के सहाबा, इमाम हसन के सहाबा, 14 मासूमीन के जितने साथी थे, उन सब में एक मंजिल कमाल पर मिसाल है करबला। कूनू मअस सादिकीन, वरना आप तसव्वुर करें कि इमाम अली मकाम ने सारे साथियों को शब आशूर में एक एक को बुला के जन्नत दिखाती, हबीब तुम्हारा मकाम, सुहैब तुम्हारा मकाम, मुस्लिम सोचा तुम्हारा मकाम, और देखो ये जो फौज खड़ी है ना, ये मेरे खून की प्यासी है, इसको मेरा सर चाहिए, जाओ तुम चले जाओ। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो लो चिराग बुझा देता हूँ। कूनू मअस सादिकीन का की मेराज बता रहा हूँ, जाओ चिराग बुझा देता हूँ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। इस बज़्म में भी कोई किसी को नहीं देखेगा कि कौन किधर गया, कहाँ गया, कब गया। चिराग जलाने के बाद भी देखा तो सारे के सारे बैठे हैं। फिर इमाम ने कहा कि देखो तुम्हें शर्म आती है, अपने इलाकों में जाकर क्या करोगे कि हुसैन का साथ छोड़ के जाओ, मेरे खैमों से एक एक बच्चे का हाथ पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, लेके चले जाओ, इस बहाने से कि हम इनकी जान बचाने के लिए आए। लेकिन सलाम हो उन मुत्तकी और बामारिफत शुहदाए करबला पर, जिन्होंने अपनी अपनी तलवारें न्यामों से निकाल कर इमाम के सामने कहा, मौला हमारी गर्दनें आपके कदमों में, हम आप इजाजत दें हम अभी पेश करते हैं। मौला हमें एक बार नहीं 1000 बार कत्ल किया जाए तब भी हम आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे।
اللہ نے اسی لیے کہا اتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اس کے بعد تم جب سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہیں قتل ہونے میں مزہ آئے گا، تمہیں پیاسے رہنے میں مزہ آئے گا، تمہیں ان کا ساتھ دینے میں مزہ آئے گا۔ ورنہ آپ خالی سوچیں کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے شام تک یہ جو ساری معیت متقین، معیت صادقین کی جو بات ہے، یہ صرف حسین نے اپنے صحابہ میں، اپنے ساتھیوں میں، بزرگوں میں ہی نہیں رکھی۔ نہ جانے حسین کی زبان میں اور حسین کے اس پروگرام میں کیا کشش تھی کہ چھوٹے چھوٹے 4 سال کی بچی کی آپ سوچیں کیا فکر ہوتی ہے۔ چند سالوں کے بچے تھے، مگر پوری کربلا کا معیار، پوری کربلا کی معراج، پوری کربلا کی کامیابی یہ ہے کہ حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مگر کسی کی زبان سے نہ یزید نہ کسی کی پروپیگنڈا مشین یہ نکلوا پائے کہ کاش حسین بیعت کر لیتے تو ہم بچ جاتے۔ معراج کربلا کی کامیابی تو یہ ہے کہ حسین تو بہت بلند شخصیت، بامعرفت شخصیت، مولا عباس، ان کے برادران 18 بنی ہاشم اور دیگر افراد تو بہت بزرگ اور بہت بڑے مقام کے۔ کربلا کے کسی بچے اسیروں میں سے کسی بچی سے بھی یزیدی یہ نہیں کہلوا پائے، نہ انہوں نے خود کہا کہ کیا تکلیف سہ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت میں ڈال دیا، بیعت نہ کرتے۔ یہ حسین کا اتنا عظیم مینجمنٹ تھا، حسین نے چن چن کے جو اپنے ساتھ اتنے عظیم پھول کربلا میں جو گلدستہ بنایا ہے حسین نے، اس کی مثال صبح قیامت تک۔ آپ سوچئے امام علی مقام کے قتل کو ضروری بتاتے ہوئے قاضی شرح جیسے ملعونوں نے حسین کے قتل کو جائز ٹھہرایا، تو اب حسین نے بھی کم انتظام نہیں کیا تھا اپنی صداقت۔ امام علی مقام جب آئیے وہیں سے مسائل کی طرف جاؤ، کربلا روز لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، جناب زینب نے کہا بھیا اس بڑی دنیا میں کوئی تمہارا ساتھی نہیں، بھیا کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں، بھیا کوئی حبیب کا ذکر آپ کرتے تھے۔ حسین نے خط لکھ کے حبیب کو بلوایا، جناب حبیب ابن مظاہر کا مقام، اللہ اکبر، جس طرح امام حسین کو بنی ہاشم میں عباس علمدار پر بھروسہ تھا نا، اصحاب میں اسی طرح امام حسین کی قوت تھے جناب حبیب۔ جناب حبیب امام حسین کا وہ اعتماد تھے، وہ وقار تھے، اور جناب حبیب کی منزلت، اللہ اکبر، امام کی موجودگی میں فتویٰ، امام کی موجودگی میں اپنے علم پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہنا، جب ظہر کے وقت اجازت مانگی گئی نماز کی اور ستمگاروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمہاری نماز اللہ معاف کریں گے، حسین سے کہہ دو کہ ان کی نماز کیا فائدہ دے گی۔ یہ سننا تھا کہ حبیب اپنے علم، اپنی فقہ کے ساتھ اس جلال میں آ گئے کہ مولا فرزند رسول کو تمہاری یہ وجہ، تم یہ کہتے ہو۔ امام کو یہ کہا کہ مولا اجازت دیجیے اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حبیب کا مقام کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اچھا عمر جہاں تک جناب حبیب ابن مظاہر کی تاریخ میں ملتی ہے تو اتنی زیادہ تھی کہ یہ بھویں لٹک رہی تھی، آنکھوں پہ آ رہی تھی۔ حسین کو اگر بہادر ہی چاہیے، جنگ کرنے والے ہی چاہیے تو کسی جوان کو بلاتے، مسلم کو کیوں بھیج دیا اپنے پاس؟ کربلا میں رہتے 4 ایسی عظیم شخصیتیں تھی امام حسین کے پاس کہ اگر وہ چاروں کربلا میں اکٹھا ہو جاتی کربلا کا نقشہ بدلتا۔ لیکن حسین کا مقصد تو قربان جنگ نہیں تھا نا، حسین کا مقصد ایک عظیم قربانی تھی، ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی تھی۔ جناب حبیب نے اپنی پیشانی پر رومال اور کپڑا باندھا اور اس طرح سے کھینچا اپنی بھووں کو کہ کہیں سے دشمن کو یہ احساس نہ ہو کہ کوئی بوڑھا یا کمزور۔ اس کے بعد جو جنگ کی جناب حبیب ابن مظاہر نے، اللہ اکبر، 80 سال کا بوڑھا کمر کا پٹکا باندھا، جب حبیب ابن مظاہر کو امام نے خط لکھا، اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے کیا قرابت ہے، میں کربلا آ گیا ہوں اور یہاں مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور حبیب میرے ساتھ زینب بھی۔ یہ خط جب جناب حبیب کے پاس پہنچا، حبیب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دخل الباب ہوا، قاصد آیا، حبیب نے خط لیا
اب حبیب کی فہم و فراست دیکھیے، سمجھداری دیکھیے، کوفے کا یہ ماحول تھا کہ کون کب کس کے ساتھ ہے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے گریز کر رہا تھا۔ خط لے کے آئے، وہاں تو قاصد کے سامنے تو سر وہاں چوم لیا، سر پہ رکھا اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے بعد جب دسترخوان پہ آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ کہا حسین کا خط ہے، قاصد لایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ غور کروں گا۔ زوجہ کو جلا لا کے حبیب فرزند صاحبہ تمہیں بلا رہا، تم کہہ رہے ہو غور کروں گا؟ کوفے کے حالات کا حبیب تمہیں اگر ایسا کچھ تمہارا خیال ہے تو لو میری رضا اوڑھو، لاؤ تمہاری تلوار تو میں جاؤں۔ تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حبیب نے شاید اپنی زوجہ کو بھی نصرت حسین میں شریک کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا۔ بہرحال حبیب کربلا جب پہنچے، جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے، امام نے عباس علمدار کو کہا کہ جاؤ بھیا میرا بھائی آ رہا ہے۔ حبیب کے آنے کے بعد امام حسین نے جو علم خاص طور سے ان کے لیے رکھا تھا وہ حبیب کو دیا، اور جب خیمے میں یہ خبر پہنچی، مرزا نے بتایا کہ شہزادی زینب امام کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا مرزا جاؤ بھائی حبیب کو میرا سلام کرے۔ حبیب نے جیسے یہ جملہ سنا اپنا امامہ اتار دیا، کہا اللہ شہزادیوں پر عصمت کے گھرانے پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کریں۔ حبیب پر امام کو بڑا اعتماد تھا۔ جناب حبیب کی شہادت جب ہوئی، امام علی مقام نے بہت گریہ کیا۔ حبیب کی شہادت کے بعد اور جب امام علی مقام خود تنہا ہو گئے، جب امام تنہا ہوئے، اس وقت امام نے انہی شہداء کی معیت پر، ان کے ساتھ دینے پر اتنا رشک تھا کہ امام فرماتے ہیں یا ابطالت صفا وہ فرسان رہ جائے، اے میرے شیرو، اے میرے مددگارو، تم کہاں ہو؟ حسین اکیلا ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، ایک نوکے سنا پر جناب حبیب کا سر، قاسم ابن حبیب جناب حبیب کے جوان بیٹے تھے، وہ آئے اور قولی سے کہا قولی یہ تو میرے باپ کا سر ہے، یہ مجھے دے دے۔ قولی نے کہا کہ نہیں دے سکتا۔ پھر یہ بچہ گیا اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کے آیا اور قولی سے کسی طرح وہ سر حاصل کر لیا، اور یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا کہ چوتھے امام وہیں پہ موجود تھے۔ یہ قاسم کہتے ہوئے گزر رہا تھا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہوتا ہے نا، وہ اپنے باپ کو اس مظلومی سے نہیں چھوڑتا۔ چوتھے امام نے جب یہ جملہ سنا، امام حسین کی سر کی طرف نظر کر کے کہا بابا آپ سن رہے ہیں، آپ کے بیٹے کو معاف کر دینا، سید سجاد اتنا مجبور ہے کہ نہ آپ کی مدد وہاں کر سکا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله